آخری ٹیم آنے لگی ہے جناب اس مرحبا مصطفیٰ سیزن 11 کی آخری پرفارمنس، آخری ٹیم پرفارمنس شہر فیصل آباد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پیش کریں گے. آئیے. ہم ہیں بے یارو مددگار رسول عربی، ہم ہیں بے یارو مددگار رسول عربی، جس تیرے کون ہو غم خوار رسول عربی. کیا جب شان مصطفی ہے، شیفتہ جس پہ سب خدائی ہے، اس نے چھوڑا نہ کسی حال میں تنہا مجھ کو ساتھ رکھتا ہے خیال شہ بطحا مجھ کو. کہیں جس کو دوائے درد ہجراں یا رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روئے تاباں یا رسول اللہ. حشر میں دیکھیں گے حسرت بھری آنکھوں سے تجھے، تیری امت کے گناہگار رسول عربی، ہم ہیں بے یارو مددگار رسول عربی، ہم ہیں بے یارو مددگار رسول عربی، ہم ہیں بے یارو مددگار رسول عربی. اوکے جی سر. روفی صاحب کیا بات بنی؟ جی جی بن گئی. اس میں اچھا تاثر میں ویسے ان سے زیادہ اچھا ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو میں نے سوچا کہ اعظم چشتی صاحب کا کو رنگ کو ان کا کو طرزیں کو آئیں گی سننے میں، مگر اینی ہاؤ صحیح بچوں نے اچھا پڑھا. میرے بچوں ایک سٹیج کے ایتھکس ہوتے ہیں، سٹیج کے اور کمپٹیشن کے سٹیج کے بھی ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز لکھی ہوئی چیز کو سامنے رکھ کے یا موبائل سامنے رکھ کے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. اٹس اے کمپٹیشن. یاد کر کے آئے میرا بیٹا. جتنا اچھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنا اچھا نہیں ہو سکا. اتنا اچھا نہیں ہو سکے. جناب طبیب بھائی. حافظ ارشد نقشبندی صاحب نو ڈاؤٹ پاکستان کے بڑے معروف اور بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خان ہیں، اور آپ کی ٹیم کے یہ جو رائٹ سائڈ پہ دونوں ممبرز ہیں انہوں نے بہت اچھا پڑھا، عثمان اور حافظ حسن. صحیح.
آپ کی کوشش جو تھی نا وہ بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آئی. اور آخر میں ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ آخر میں جب سب مل کے پڑھتے ہیں تو صدائیں لگانا کوئی بہت ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے آپ نے کہا. ہاں لیکن آپ نے بہت مناسب مطلب ٹھیک پڑھا. اچھا. ہاں آخر میں جو امپیکٹ بنا وہ بڑا اچھا آیا. ٹھیک. جناب سلمان صاحب. جی حافظ ارشد صاحب سے کون نہیں واقف, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. سوال یارو مددگار شروع میں آپ نے توڑا 1-2 دفعہ اور بہت اچھی کوشش تھی, لیکن یہ فائنل کے مطابق نہیں تھا. جیسے آپ نے فرمایا روبی صاحب نے, اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے مشہور و معروف کلام ہیں, آپ کو وہ پڑھ لینے چاہیے تھے. سلمان بھائی تھوڑا سا یہ بھی کوشش کی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی. آپ لوگوں کو وہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ بہتر سمجھتے, میں نے کوشش کی تھوڑا سا ہٹ کے. آسانی تو میرے پاس تھی, ظاہری بات میں یہ سمجھتا ہوں اس کام کو تھوڑا سا, تو میں نے کوشش کی تھوڑا سا ذرا ایسی چیزیں بھی. ہم مانتے ہیں آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہ آپ نے اپنے تئیں آپ کا کانفیڈنس لیول سٹیج پہ پڑھ کے اور ہے. یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ آیا ہے, یہ آپ پہلی دفعہ. آپ خود بھی مشورہ بار بار دے چکے ہیں نا کہ تجربہ نہیں جگہ یہ نہیں ہے. میری عرض گزارش, میں نے سیمی فائنلز میں بھی یہی بات کی کہ اتنا وہ پریشر اٹ سیلف فائنل سیمی فائنل کا اتنا ہوتا ہے, پلس آپ ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں, پلس اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. 50% تو آپ کو لوز کر چکے ہیں اپنی اٹینشن. جی وہ ایک زبانی چیز کرتے تو وہ ایکسٹمپور بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح. جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ تو کانپ رہے ہوں گے, یا اللہ اس نے 2 لائنیں پڑھی, دوسری دفعہ ریپیٹ بھی نہیں کیا کہ میرے مغرور لہجے میں اگلا بندہ ہی پکڑ لے سر کو. یہی ہے, ایک مرتبہ ہی سب نے پڑھا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اٹ واز ویری ویک اینڈ ویری بیڈ. دیٹس واٹ آئی ٹرائی ٹو سے. میں نہیں یوز کرنا چاہ رہا وہ ورڈ, لیکن فائنل کے مطابق نہیں تھا. وہ آپ بڑا بنچ کے آنا چاہیے. آدھا نمبر بھی آپ کو پتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ پچھلی دفعہ ہاف نمبر سے یو کوالیفائڈ فار دا فائنل, بٹ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کہا جا چکا ہے جی. تو بہرحال کلام تو اچھا تھا, آپ دیکھ کے پڑھا یا زبانی پڑھا, بہرحال وہ رولز کا حافظ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. مقابلے میں خیر اور فائنل میں اور آخری سیگمنٹ میں نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن بہرحال اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جناب علی, ایک اور سیزن اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے مرحبا یا مصطفیٰ کا. میری بہت دعا ہے, بہت خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ بس یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے اور ہر سال بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے. اور سلسلہ تو یقیناً ظاہر جاری رہے گا ہی. آقا کا ذکر ہے, وجہ تخلیق کائنات کا ذکر ہے, اس ذکر سے کائنات ہے. دعا میری ہے اور آئی ایم شور اس پروگرام سے جڑے ہر فرد کی یہ دعا ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے اس پروگرام سے جڑا رہے تاکہ اس سعادت میں اس کا اپنا بھی حصہ ہو جائے. ہمیں یاد آتے ہیں یہ دن ریکارڈنگز کے, ایک بڑا ایک مرحبا مصطفیٰ فیملی ہے یہ ایک قسم کی. اور ربیع الاول جب قریب آنے والا ہوتا ہے تو 1-2 ماہ پہلے ہی ہمیں یہ سارا ماحول وہ چارج اپ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں ربیع الاول میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے سب کا, قطع نظر جیت اور ہار کے. اور اس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک بامر مجبوری کچھ الفاظ ہیں جو استعمال کر رہے ہیں, ورنہ آقا کی نعت جو پڑھ رہا ہے وہ ہار تو نہیں سکتا نا, مطلب وہ تو پھر جیت ہی جیتے جو آقا کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ ہار کا لفظ نہیں ہے, بس کچھ کے نمبر تھوڑے زیادہ ہیں. اگر مقابلہ باقاعدہ کرنا ہے تو ظاہر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک کو فاتح قرار دیں. تو آج ہماری تینوں ٹیمز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو نتائج ہم اناؤنس کرتے ہیں. یہاں پر ٹیمز اس ترتیب سے کھڑی ہے کہ یہ ٹیم ہے فیصل آباد کی, یہ ٹیم ہے لاڑکانہ کی, اور یہ ٹیم ہے گلگت بلتستان کی. فیصل آباد, لاڑکانہ, گلگت بلتستان, یہ تینوں وہ ٹیمز ہیں جو 2-2 مقابلے جیت کر آئی ہیں. انہوں نے پہلا ایپیسوڈ جیتا ہے, پھر سیمی فائنل جیتا ہے, اور آج فیصل آباد بمقابلہ لاڑکانہ بمقابلہ گلگت بلتستان. نتائج, نمبرز. کچھ مقابلے ایسے ہوئے کہ جس میں نمبرز کا فرق 30-40 کا تھا, کچھ ایسے ہوئے جس میں 12-15 کا تھا, کچھ ایسے ہوئے جس میں 5-6 کا تھا, کچھ ایسے تھے جس میں 3-4 کا تھا. ایک ایسا مقابلہ بھی تھا کہ جس میں 0.5 کا فرق تھا. یہ کل کا مقابلہ تھا, جو 3rd سیمی فائنل ہوا اس میں 0.5 یا 1 نمبر کا مقابلہ تھا بطور مجموعی. تو یہ نمبرز میں بتایا تھا ہوں ٹیمز کے نام لیے بغیر, اور یہ آؤٹ آف 200 نمبرز ہیں. نارمل ایپیسوڈز میں 160 کے نمبرز تھے, لیکن آج 5 جج تو یہ 200 میں سے نمبرز ہیں. میں نمبرز بتاتا ہوں. ایک ٹیم جو کہ وننگ ٹیم ہے, بلکہ نہیں, میں سب سے کم جس ٹیم کے نمبرز ہیں وہ بتاتا ہوں, وہ ہے 126 آؤٹ آف 200.
126 یہ ہے اس ٹیم کے نمبرز جو تھرڈ نمبر پر ہے. سیکنڈ نمبر کی جو ٹیم ہے اس کے نمبرز 6 زیادہ ہیں, 132 سیکنڈ نمبر کی ٹیم. اور پہلے نمبر پہ جو ٹیم آئی ہے اس کے نمبرز 10 زیادہ ہیں, 142. تو بہرحال اگر یہ بہت زیادہ اگر ایک نیل بائٹنگ مقابلہ نہیں بھی ہے تو بہرحال ایک بہت یک طرفہ مقابلہ بھی یوں نہیں ہے کہ بہرحال 200 میں سے نمبرز ہیں اور ان میں سے آخر جا کے 10 کا فرق ہے. جیسا میں نے کہا فرق تو آدھے نمبر کا بھی رہا ہے, تو اگر اتنا نیل بائٹنگ کانٹیسٹ نہیں تھا تو بہرحال اتنا یک طرفہ مقابلہ بھی نہیں تھا. سو دس از 126, 132, 142. میرا معصومانہ سوال کرنے کی اجازت ہے فیصل آباد کے کپتان سے, آپ کے خیال میں آپ کی ٹیم کون سی ہے ان تینوں میں سے, 126, 132 یا 142, تاکہ ہم جان سکیں نا کہ یہ دیکھیں وسیم بھائی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مرحبا یا سیاسی جواب آنے والا بھی لگ رہا ہے نہیں, مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 ہے, ہاں, اور یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ سب حضور کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے. اور ابھی آپ نے پہلے بات بھی کر دی کہ پوزیشن 1 2 3 کا کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ تو ایک رسم ہے. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں, میں سچی بات یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نہیں ہوں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, پر ٹھیک ہے ہم آگے ہیں, بچوں نے کوشش کی, میں نے محنت کی, تھوڑا سا انہوں نے بچوں نے جتنا بھی ہو سکتا تھا کی ہے, تو آگے جو حضور کی بارگاہ سے ہمیں جو بھی عطا ہو جائے الحمدللہ. چلے ہم یوں کرتے ہیں پھر کہ پہلے ہم جو تھرڈ نمبر کی ٹیم ہے اس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. 126 جس ٹیم کے نمبرز ہیں ہم کرتے ہیں اس کا اناؤنسمنٹ. گلگت, لاڑکانہ, فیصل آباد. تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کہ جس کے نمبرز ہیں 126, وہ ٹیم ہے گلگت کی نہیں بلکہ لاڑکانہ کی. یعنی میرے درمیان میں جو ٹیم کھڑی ہے, جو ساتھی کھڑے ہیں, آپ کو بہت مبارک ہو, چونکہ بہرحال آپ پہلا راؤنڈ جیتے, پھر سیمی فائنل بھی جیتے, آج آپ 126 پہ کھڑے ہیں. تو یہ جناب لاڑکانہ کے دوستوں کے یہ نمبرز ہیں. تو سر اب یہ فیصل آباد اور گلگت بلتستان, جناب فیصل آباد یہاں ہے اور گلگت بلتستان یہاں ہے, اور نمبرز ہیں 132 ورسز 142. اوکے, اگر میں یہاں گلگت بلتستان کے کپتان سے مخاطب ہو سکوں, کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو بیچ میں جو ایک آدھ جو کچھ غلطیاں ہوئی جن کی نشاندہی بھی ہوئی, وہ کتنی آپ کو لگتا ہے مہنگی پڑی ہیں یا گزارا ہو گیا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ گزارا ہو جائے گا جی. ہے جی, گزارا ہو جائے گا, گزارا ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہاں گلگت بلتستان کا خیال ہے کہ گزارا ہو جائے گا. شفاقت علی فریدی, جیسے بس صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے شفاقت علی فریدی الحسینی صاحب ہیں اس ٹیم کے کپتان. تو جناب ہماری مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کی جو ونر ٹیمز ہیں اور جو رنر اپ ہیں وہ ہیں گلگت اور فیصل آباد میں سے. ان میں سے ایک ٹیم فاتح ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ رنر اپ ہے. گلگت بلتستان کی ٹیم وہ ٹیم ہے کہ جو کہ اس مقابلے میں رنر اپ ہے یا ونر, اس کا میں اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں. گلگت بلتستان کہ جس کے کپتان ہیں شفاقت علی فریدی الحسینی, اور فیصل آباد کے کپتان ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی. حافظ صاحب آپ فیصل آباد کے کپتان ہیں, آپ کے نمبرز ہیں 1, پہلا نمبر ہے 1 اور آخری نمبر ہے 2, اب بیچ میں 3 ہے یا 4 ہے دیکھنا ہے. 132 نمبرز ہیں فیصل آباد کے. یوں گلگت بلتستان 142 نمبرز لے کے فاتح ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کی. گلگت بلتستان 142 نمبرز لے کے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو جناب. گلگت بلتستان جس کے کپتان ہیں شفاقت علی فریدی الحسینی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کے, یعنی گزارا ہو گیا ہے, مبارک ہو آپ کو. He was blushing for the right reasons, روبی صاحب. دیکھیں اس میں فائنل میں تو یہ جو دونوں ٹیمیں ہیں نا, تینوں ہی جیتی ہیں ہمارے حساب سے. یہ انہوں نے بہت فائٹ کیا ہے. ہاں الحمدللہ. اور ابھی جب ہم یعنی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جیت رہی ہے اندازاً,
تو آپ کا میرا اندازہ بھی یہی تھا. بالکل یہی تھا. آپ کے تینوں ٹیمز کا بلکہ اندازہ یہ تھا کہ پہلی یہ ہوگی, دوسری یہ ہوگی اور الحمدللہ. تیسری ٹیم یہ ہوگی. جناب کیا کہیے گا شفاقت صاحب؟ یہ کپتان سے پوچھیں, بہت شرما رہے تھے. جی ہاں, جی ہاں, جی جی الحمدللہ یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک بی بی مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ لطف و عنایت سے الحمدللہ یہ مقابلہ جو ہم نے جیتا ہے, اور یہاں پہ آ جانا یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ اتنی عظیم المرتبت شخصیات کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا, یہ ہمارا الحمدللہ سرمایہ ہے. اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. جس لگن سے, کوشش سے الحاج عامر فیاضی صاحب اور ان کی ٹیم فروغ حمد و نعت کے حوالے سے کام کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, خالق کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ. بہت اچھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور یہ بہت اچھا ایک دفعہ ایک نیا فارمیٹ بھی تھا, ٹیمز بھی تھیں, کیپٹنز بھی تھے, کیپٹنز مشہور و معروف ثنا خان حضرات تھے, رنر اپ ہیں. کیا کہیے گا جناب حافظ صاحب؟ جی الحمدللہ بہت اللہ کریم کا مطمئن ہے؟ بہت شکر ہے. جی الحمدللہ بالکل. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے یہ معمولی لوگ نہیں, پوری دنیا میں انہیں جانا جاتا ہے اور موسٹ سینئر لوگ ہیں. انہوں نے جو فیصلہ کیا جوری نے, الحمدللہ میں مطمئن ہوں. جزاک اور اللہ. بہت ان کی شفقت کے ہمیں پھر بھی بہت, میں سمجھتا ہوں, پذیرائی مل گئی. بچوں کی شاید محنت اتنی نہیں تھی مگر اس کے باوجود ان کی طرف سے محبت اور شفقت اور پیار ماشاءاللہ مل گیا اور حضور کی بارگاہ کا لنگر مل گیا. جزاک اللہ. فیاضی صاحب نے اس مرتبہ جو اس میں راؤنڈز نئے شامل کیے وہ ایک آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ نئی چیز تھی اور بہت لطف لیا ہم نے, بہت اس پہ ہمیں سٹرگل کرنی پڑی اور الحمدللہ. یہ دیکھیں آپ, پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہے ہاں کہ ہمیں اپنی جیت جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرنی آتی ہے. اگر نہ جیت پائیں تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. ہاں, اور نعت خانوں کو پہ اللہ کا کتنا کرم ہے بہت اچھی کہ بات. وہ دوسرے نمبر پہ آنے کے باوجود کہہ رہے ہیں. ہاں. کتنے اچھے کمنٹس ہیں. بہت اچھی بات. ہمیں اس ہمارے اس ملک کو اپنے کسی بھی ایونٹ میں ہار کو جو ہے نا وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بہت گریس کے ساتھ ہار کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات کی ہے میرے بیٹے حافظ نے. سلامت رہیں آپ. شاباش. صحیح. بالکل حافظ صاحب, میں آپ کو ایک تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ نعت یہ جیت جو ہے کسی ٹیم کی نہیں ہے. صحیح. اصل میں یہ نعت کی جیت ہے. حضور کی نعت کو فروغ ملا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے آپ لوگوں نے کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور اعلیٰ ٹیم جو ہے وہ جیت گئی. سبحان اللہ. تو جیت جو ہے وہ نعت کی ہوئی ہے اصل میں. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اور نعت میں ہار ہے ہی نہیں. بے شک, بے شک, بے شک. وہ گلے والا ہار ہے اور کوئی نہیں. اور یہ وہ جو گلے والا ہار ہے وہ عامر فیاضی صاحب کے گلے میں. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. میں اس کمپٹیشن کے حوالے سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا روفی صاحب کہ تینوں ٹیموں کے لیے الحمدللہ جس چیز کی ضرورت تھی کہ نعت کی کیفیات کی روحانیت کی ڈومیننسی رہے اور وہ رہی الحمدللہ. اسی بات کو ہم نے اپریشیٹ کیا, اسی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالی اس میں انکرجنگ فیکٹر ڈومیننٹ ہونا چاہیے. ڈسکرجنگ فیکٹر کی میں بھی نیگیشن کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کو بڑی توفیقات عطا فرمائے. جزاک اللہ. کیا کہیے گا عزیر؟ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت الحمدللہ ہم پر رہی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, اور تمام جج صاحبان کا. آپ سے اس پورے سیزن میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور ہمارے بھائیوں نے, دوستوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. بس دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تاکہ ہم سب سیکھتے چلے جائیں اور اس نعت کا فروغ بڑھتا چلا جائے. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی انشاءاللہ. تو بہت بہت مبارک ہو تینوں ٹیمز کو. تو میں گزارش کروں گا جو ہماری اگین جو وننگ ٹیم کے جو کیپٹن ہیں وہ پلیز آئیے گا اور جج صاحبان سے یہ پہلی پوزیشن یعنی کہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کی فرسٹ پوزیشن کی یہ شیلڈ وصول کریں گے جج صاحبان سے ہمارے وننگ ٹیم کے کیپٹن. میں چاہتا ہوں مشترکہ طور پر ایک اس انداز سے ہو جائے کہ تمام جج صاحبان مل کر ایک شیلڈ اگر. جزاک اللہ.
شفاقت علی فریدی الحسینی گلگت بلتستان کے کپتان یہ شیلڈ وصول کر رہے ہیں جج صاحبان سے اور فرتے جذبات سے اس وقت مغلوب ہے ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو, جزاک اللہ. ہمارے سیکنڈ جو پوزیشن ہولڈر ہیں یعنی کہ فیصل آباد کے سر آپ آئیے گا. حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب اپنی پوری ٹیم کے بہاف پہ یہ شیلڈ وصول کر رہے ہیں انتہائی معزز جج صاحبان سے. اگر سب پلیز میں بہت شکریہ. اور ہمارے جو تیسرے نمبر کی ٹیم ہے یعنی کہ ٹیم لاڑکانہ, عزیر عزیز صاحب پلیز آئیے گا اور جج صاحبان سے اپنی شیلڈ وصول کیجیے گا. سر سلمان بھائی پلیز. جناب بہت مبارک ہو, سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آج کے تو مقابلے کی جو تینوں پارٹیسپینٹ ٹیمز ہیں سب مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے راؤنڈ میں جیتتے چلے آئے اور آج یہاں تک پہنچے الحمدللہ. جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں سب کے لیے سند ہے QTV کی جانب سے اور فوڈ بستی کی جانب سے تحفے جو کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یوں جناب سر ہاں مائک لائے گا جی میں لاتا ہوں مائک. پورے سیزن میں یہی گفتگو ہوتی رہی کہ عامر فیاضی صاحب جی ہاں جی ہاں جی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں عامر فیاضی صاحب کو دیکھنا. بالکل صحیح. میری ریکویسٹ ہے آپ ان کو اسٹیج پہ بلائیں. بالکل صحیح. اور اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, آپ یقین کریں پورے ملک سے اکٹھے کر کے, نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات دیکھی ہے, تو یہ اپنے قدموں پہ چل کے آئیں اور آ کے کچھ یہ بھی کہیں. صحیح, بالکل صحیح. جزاک اللہ. ARY QTV کے روح رواں جن کا آپ تذکرہ اکثر سنتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں ایز اے نعت خواں, لیکن ARY QTV کی انتظامیہ میں کلیدی کردار ہے اور مرحبا یا مصطفیٰ کے مرکزی کردار ہیں جناب عامر فیاضی صاحب. وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہم چاہیں گے, بالکل چاہیں گے کہ عامر فیاضی صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو وسیم بھائی آپ کا بہت مشکور و ممنون کہ آپ جس خوبصورتی سے اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں, اور یقیناً سامعین, دیکھنے والے, ہمارے ناظرین, سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ججز صاحبان ہیں, ان کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ اس پروگرام کو بنانے میں ان کا خاص کردار ہوتا ہے. بے شک. اور جس انداز سے ہم پورے پاکستان سے آڈیشنز کرتے ہیں, اس دفعہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جس طرح سے آپ نے اس کو پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت ساری دعائیں آپ کی. الہ آمین, الہ آمین, الہ آمین. جزاک اللہ. اور آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ اتنا ہر دفعہ اتنی انرجی کے ساتھ, اتنے پیشن کے ساتھ اس سلسلے کو چلاتے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ سے بھی کہیے. میرے جو پشت ایک خاص ہاتھ ہے وہ میں آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں کہ حاجی عبدالرؤف صاحب. صحیح. حاجی صاحب کی مجھے انسٹرکشن جو ہوتی ہے نا, مجھے وہ فالو کرنی ہوتی ہے اور اسی پہ میں چل کر وہ مجھے آئیڈیاز دیتے ہیں. صحیح ہے کہ بیٹا اس دفعہ مرحبا مصطفیٰ کرو لیکن کچھ اس میں اس طرح سے تبدیلی لاؤ, چینج لاؤ. تو وہ الحمدللہ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں کہ کافی حد تک ہم اس پہ الحمدللہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس طرح سے ان کا خلوص ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے, وہ آپ سب کے سامنے وہ اخلاص ان کا نظر آتا ہے وہ QTV کی صورت میں. اور QTV کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ سلامت رکھے. میں آج سب لوگوں سے گزارش بھی کروں گا, یہ اتنی پاک محفل ہے, آج اتنا بابرکت دن ہے, تو حاجی عبدالرؤف صاحب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. پوری ARY فیملی کو یاد رکھیے گا. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے تمام تر جج صاحبان کا, جن میں سے کچھ ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں, کچھ موجود ہیں. کہ سر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بڑے دل کے ساتھ آپ لوگ اور بڑے اچھے انداز میں, بہت لطف آتا ہے, بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں واقعی میں آپ لوگوں کی کمپنی میں مس کرتا ہوں, مطلب آئی مس دیز ڈیز. مجھے انتظار ہوتا ہے کہ جب یہ دن آئیں گے تو اس بہانے در آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو بہت 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 شکریہ جس انداز سے آپ لوگ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور جب یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں مطلب بس وہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہی رہیں, لطف آتا ہے. تو بہت بہت ساری دعائیں اور بہت بہت شکریہ. میری بڑے آپ لوگ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت جزاک اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سو دیٹ brings us to the conclusion of, to the end of مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11. دن اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں, بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا. بس اللہ کرے, میری تو یہ دعا ہے کہ یہ آقا کا ذکر ہوا ہے مسلسل. آج 12 ربیع الاول کا آپ نے دیکھا ہے, یکم ربیع الاول سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو بس اللہ کرے کہ کوئی ایک لمحہ, بس کوئی ایک ادا پسند آ جائے, اللہ کرے اس بارگاہ میں قبول ہو جائے, تو بس بیڑا پار ہے.
تو بس آج کے دن سے اچھی دعا نہیں ہوتے. اے اللہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کے اس دن کے صدقے میں تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ ہے کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے مسلسل ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے. ظاہر ہے پرفیکشن کے تو قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جو کہ نام اتنا بڑا ہے, ہستی اتنی بڑی ہے, ذکر اتنا بڑا ہے, لیکن اللہ کرے کوئی ایک لمحہ قبول ہو جائے تو بس ہم سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ, پوری ٹیم کا بہت شکریہ. یہ آپ جو کچھ کردار دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے کے سامنے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے جو بہت سارے کردار آپ نہیں دیکھ رہے جو کیمرے کے پیچھے ہیں ان کی کاوشیں ہم سے زیادہ ہیں. ہم تو کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو ذرا ریکگنیشن ہو جاتی ہے, تو اس کا ہاتھ کے ہاتھ کریڈٹ بھی مل جاتا ہے, ذرا مورال بوسٹ ہو جاتا ہے, 4 لوگ جان لیتے ہیں تو بڑے ایک حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ سارے ہیروز ہیں جو کہ کیمرے کے پیچھے رہ کے یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں. یہ سب بہت دعاؤں کے مستحق ہیں. تو آپ پلیز ہماری پوری ٹیم کو, دن رات جاگ رہے ہوتے ہیں, میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں چلا جاتا ہوں, پروگرام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے آتا ہوں صرف, لیکن یہ سب لگے ہوئے ہوتے ہیں, گھنٹوں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کے اہل خانہ کو بہت خوش رکھے اور آخرت میں اس کا جزا دے, اس دنیا میں اس کی جزا دے انشاءاللہ. تو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کا یہاں پر ہوتا ہے اختتام. میں وسیم بادامی ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے سائن آؤٹ کرتا ہوں اس سیشن کو. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی, صحت رہی, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ سیزن 12 میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ.